ہاں جی، یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ رو کے اوپر تنوین آ گئی ہے۔ جب دو زبر والی تنوین ہوتی ہے تو ساتھ میں الف یا پھر یا ضرور ہوتا ہے۔ اگر یا ہو تو وہ بھی الف کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وقف کی صورت میں ہم نے ایک زبر کو ہٹا دینا ہے، پیچھے ایک زبر رہ جائے گی اور الف رہ جائے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے وقف کیسے کرنا ہے؟ آگے وقف یوس رو، یوس رو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج ہمارا سورۃ الانشراح کا تیسرا سبق ہے، جو ہمارا انشاءاللہ آج کا سورت کا آخری سبق ہوگا۔ تو آپ نے بہت دھیان اور توجہ سے، محنت اور شوق اور لگن سے پڑھنا بھی ہے، اس کو آگے پڑھانا بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، الف کے نیچے آ گئی ہے زیر۔ ہم نے پڑھا تھا الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نون، نون کے اوپر کیا آ گئی؟ شد۔ یعنی اگلے حرف پہ، یعنی اگر دو حرف ہیں جیسے الف اور یہ نون ہے، تو اگر اگلے حرف پہ شد آ جائے یا جزم آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ضرور ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھا تو یہ شد کس کے اوپر آئی ہے؟ نون کے اوپر آئی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ نون اور میم پہ جب شد آ جائے تو نون اور میم پہ غنہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ حمزہ کو پہلے نون کے ساتھ ملانا بھی ہے، پھر یہاں پہ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے عین کو لام کے ساتھ کیوں ملایا ہے کہ میں نے کہا تھا جو یعنی اگلے حرف پہ اگر جزم آ جاتی ہے، شد آ جاتی ہے، تو پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ضرور ملاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے عین کو لام کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے۔ عین سین پیش عس، یہ دیکھیں عین پھر سین کے ساتھ ملا ہے، کیوں کہ سین کے اوپر جزم آ گئی تھی، سین ساکن تھا، تو ہم نے پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں رو کے نیچے زیر ہے۔ رو اگر زبر یا پیش والی ہوتی ہے تو وہ پر ہوتی ہے، اگر وہ زیر والی ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر یعنی موٹی کو، پر کا مطلب ہے موٹی کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک کرنا ہے۔ رو زیر ری، عس ری، معل عسری، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیے، آگے پھر یا اور سین ہے، یا کے اوپر پیش ہے لیکن آگے سین کیا ہے؟ ساکن ہے، سین کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا کو سین کے ساتھ ملانا ہے۔ یاسین پیش یوس، رو کے اوپر کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی۔ ہاں جی، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد آگے ہم نے ضرور دیکھنا ہے آگے حرف کون سا آیا ہے۔ آگے جب ہم نے دیکھا ہے آگے فا ہے، فا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی ہم وقف نہیں کریں گے، جب ہم وقف کریں گے تو پھر یہ بات علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ رو دو زبر رو، یسرو،
ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنا ہے وقف. وقف کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، جہاں ہم نے کہا تھا کہ جب تنوین آتی ہے تو الف ساتھ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا الف آئے گا یا پھر یا آئے گا. اگر یا بھی ہو تو وہ بھی الف کے معنی میں ہی ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو زبر ہیں تو وقف کی صورت میں ہم نے ایک زبر کو ہٹا دینا ہے. پیچھے کیا رہ جائے گی، ایک زبر. اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لمبا کرتے ہیں ایک الف کے برابر. اب ہم نے کیا کرنا ہے، وقف کی صورت میں اسے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے وقف یوس رو. ٹھیک ہو گیا. فا زبر فا، اس کے ساتھ یہ الف لگا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم نے الف کو کیوں نہیں پڑھا کہ الف کے نیچے زیر آ گئی ہے. جب الف کے نیچے زیر آئی ہے تب ہم نے اس الف کو حمزہ بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای. ٹھیک ہو گیا. آگے رال. رال کیا ہے، نرمی والا حرف ہے. تو اس کا ہم نے اس کو ایک تو ہم نے اس کو نرم پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے الف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف سے پہلے کیا آگے زبر، تو زبر الف کے پہلے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. رال الف زبر را، فائزہ، فا زبر فا. اب یہاں دیکھیے رو کے اوپر کیا آگے زبر. رو اگر زبر یا پیش والی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے، پر یعنی موٹی ہوتی ہے. اب ہم نے اس کو رو کو غین کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو پر کرنا ہے. ملانا کیوں ہے کہ غین آگے ساکن آ گیا ہے. رو غین زبر رو، فا رو، تا زبر تا، فا رو تا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اب یہ دیکھیں گے فا اور الف ہے، اس سے پہلے زبر آ گئی ہے. حالانکہ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ الف سے پہلے زبر آ گئی، جس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. لیکن جب ہم نے آگے دیکھا تو آگے کیا ہے، نون ساکن ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ فا نون کے ساتھ ملے گا لیکن الف کے ساتھ نہیں ملے گا. تو جب نون ساکن ہو تو آگے پھر ضرور دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر صاد حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو نون ساکن پہ ہم نے گنا کرنا ہے اخفا کا. فانون زبر فاؤ، صاد با زبر صاب. اب یہ دیکھیں اگلا حرف کیا ہے، ساکن ہے، جس کا مطلب ہے کہ صاد کو ہم نے با کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، اب جب با ساکن ہو تو ہم نے کیا کہا تھا، کن حروفوں میں سے ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے، فا صاب. ہاں جی، یہاں پہ ہے آگے وقف. ہم نے کہا تھا کہ وقف کی صورت میں اگر آخر والا حرف ساکن ہی ہو تو اس کو وقف کی صورت میں ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. تب ہم نے کیا کرنا ہے، فا صاب، فا صاب. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے واؤ. واؤ کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر. اب ہم نے کیا کرنا ہے، واؤ کی صرف زبر پڑھنی ہے، کیونکہ جو آگے حرف آیا ہے وہ حمزہ ہے، تو حمزہ کی اپنی زیر ہے، اس لیے یہ واؤ کسی کے ساتھ نہیں ملے گا. واؤ زبر وا، حمزہ زیر ای، وا ای. اب دیکھیں لام کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے. اگر دیکھنے میں یا بھی ہے لیکن اب ہم نے یا کو بالکل نہیں پڑھنا، صرف لام کو پڑھنا ہے. لام کھڑی زبر لا، وا ای لا. اب دیکھیں رو کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر. رو زبر یا پیش والی ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں، اگر زیر والی ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے. اس کے بعد جب با کے اوپر کیا آ گئی، 3 دندوں والی شد آ گئی ہے. جب یہ شد آ جائے تو پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ضرور ملاتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو موٹا کرنے کے ساتھ ساتھ با کے ساتھ بھی ملانا ہے. روبا زبر رب، با زیر بی، ربی. ٹھیک ہے، کاف زبر کا، ربی کا. اب یہ دیکھیں یہاں پھر ویسے ہیں کہ ہم نے فا کو رو کے ساتھ ملانا ہے، درمیان والا الف نہیں پڑھنا، کیونکہ رو کیا آ گیا ہے، ساکن آ گیا ہے. فا رو زبر فار. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، غین کو با کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ با ساکن ہے. پھر جب ہم اس کو ملائیں گے دوسری بات یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو اسے ہلا کے پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے، غین با زبر غاب، فرغاب.
ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر وہ ساکن ہے تو وہ ساکن ہی رہے گا. تب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, آگے وقف فرغب فرغب. ہاں جی, اس طریقے سے ہم نے اس کو وقف کرنا ہے. چلیے جی, آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. امید ہے کہ آج کے سبق کی بھی آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی. تو چلیے ہم اب اس کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ بھی بسم اللہ بھی جس طرح ہم نے سبق پڑھنا ہے ویسے ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الانشراح مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.